یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ شیعہ حضرات کے بہت ساری ویڈیو دیکھی، وہ لوگ صرف 5 آدمی کو اہل بیت میں داخل مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔ ازواج مطہرات کو وہ اہل بیت میں داخل نہیں مانتے، بلکہ ان کو الگ کرتے ہیں، بلکہ برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اہل بیت میں 16 آدمی داخل ہیں، صرف 5 نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں جو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور آگے ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب 33۔ اس میں اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیویوں کو مخاطب کیا ہے، 11 بیویوں کو۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے 11 بیویاں داخل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہیں۔ تو پہلے یہ 12 تو یہ ہیں۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 آدمی کو اور داخل کیا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو۔ تو یہ بھی داخل ہیں، لیکن یہ حضور نے داخل کیا ہے۔ جیسے کہ حرم اصل تو ہے مکہ مکرمہ، لیکن مدینہ طیبہ کو حرم میں داخل کیا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت 16 آدمیوں کو اہل بیت میں داخل مانتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث ثقلین ہے، جس کو بار بار اہل شیعہ ذکر کرتے ہیں، جس میں ہے وانا تارک فیکم الثقلین، اور اس میں ہے وہ اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی وذکرکم اللہ فی اہل بیتی، مسلم شریف حدیث کا نمبر ہے 2408، کہ میں اہل بیت کے بارے میں تم لوگوں کو یاد دلاتا ہوں، تو اس کا احترام کرنا، ان کی چیز کو لینا، وہ نور ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ ازواج مطہرات کی حدیث میں داخل ہوگی۔ ان کا احترام کرنے کے لیے کہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2210 حدیثیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور حضرت علی کی حدیث کو بھی پڑھتے ہیں، حضرت حسن حسین کی رضی اللہ عنہ جو حدیث ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کے یہاں 16 آدمی اہل بیت میں داخل ہیں۔ پہلے ہیں بیویاں، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا ہے، تو وہ بھی داخل ہیں، یعنی حضرت علی، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے شیعہ حضرات جو اہل بیت میں ازواج مطہرات کو نکال دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں کرتے ہیں، بلکہ بعض حضرات اس کو بہت متون کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی کی بھی احترام کریں، حضرت فاطمہ کی احترام کریں، لیکن حضرت عائشہ کی بھی احترام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کا، حضرت سودا کا سب کا احترام کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو وفات ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں ہوئی ہے۔ اتنی محبوب بیوی تھی، وہ کیسے اس کو نکال سکتے ہیں؟ اللہ نے جس کو داخل کیا اہل بیت میں، آپ کیسے نکال سکتے ہیں؟ البتہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اہل بیت میں سے اپنی بیویوں کو نکالا نہیں ہے، داخل رکھا ہے، کئی حدیث میں ہے کہ داخل رکھا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت میں 16 آدمی داخل ہیں، 11 بیویاں ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور 4 حضرات یہ ہیں، اور یہی بہتر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم اہل سنت والجماعت کو خاص طور پہ احترام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی اہل بیت کا نام آئے تو ابھی ذہن منتقل ہوتا ہے ان 5 حضرات کی طرف، حضرت علی وغیرہ کی طرف، لیکن ہمارا ذہن منتقل ہونا چاہیے ازواج مطہرات کی طرف پہلے، پھر ان حضرات کی طرف۔ یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ یہ کو کمی بیشی ہو تو ہمیں معاف کیجیے گا، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔